إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه. حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ التحریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، معنی اور مفہوم کیا ہے پہلے یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے مومنوں کو خطاب کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اور جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ انسانوں کے ذریعے سے، پتھروں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس آگ کو جلائے گا، بھڑکائے گا۔ تو کہا اس آگ سے بچاؤ
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس پر ایسے فرشتے ہیں جو تندخو ہیں، سخت مزاج ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرهم، انسان نافرمانی کر سکتا ہے، جنات نافرمانی کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت پر آمادہ ہو سکتے ہیں، انسان اور جنات دونوں، لیکن فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، کہ اللہ رب العالمین انہیں جو بھی حکم دیتا ہے اس میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے کر گزرتے ہیں، سخت مزاج ہیں، تندخو ہے، کوئی سفارش چلنے والی نہیں، آپ کا کام یہاں نہیں بنتا، آپ کا کام پھنس جاتا ہے، آپ پیسوں کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے اس کام کو بنوانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن وہ فرشتے سخت مزاج ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے بارے میں بتایا کہ وہ شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے تفتیش کی جائے گی، اللہ رب العالمین کے یہاں پوچھ تاچھ ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، والامام راع، وقت کا حاکم ذمہ دار ہے، وقت کا حکمراں ذمہ دار ہے، وقت کا بادشاہ ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتی، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، اس سے سوال کرے گا تم نے اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھائی ہے۔ اور آگے چلو، ہر شخص اس میں شامل ہے، والرجل راع فی اہل بیتی، اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، شوہر کی شکل میں ہو، تمام کے تمام لوگ اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہیں، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہیں، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، ان عورتوں سے بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا تم کو ہم نے تمہارے شوہر کے گھر میں ذمہ دار بنایا تھا، تم نے اپنی ذمہ داری کس طرح سے نبھائی ہے، تم نے اپنے شوہر کی جائیداد کو، مال کو، اس کی دولت کو کس اعتبار سے، کس جگہ پر، کس لحاظ سے، کہاں پر، کیسے خرچ کیا ہے، اور اس کے بچوں کی تربیت تم نے کیسے کی ہے، اللہ اسے پوچھنے والا ہے۔ ان دونوں نصوص سے، قرآن کی آیت اور اس حدیث سے آپ کو یہ اندازہ لگ گیا ہوگا، اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آپ کے پاس بچے ہوتے ہیں، اللہ نے ہم میں سے اکثر لوگوں کو، جو لوگ شادی شدہ ہیں، اللہ نے ان میں سے اکثر لوگوں کو صاحب اولاد بنایا ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں، آپ سے سوال کروں کہ آپ بچوں کے باپ ہیں، آپ بچوں کے والد محترم ہیں، اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے آپ کو نوازا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ جواب دیں گے کہ میں اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں، کمانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ان کا پیٹ بھر سکوں، انہیں کپڑے پہنا سکوں اور
ان کے رہنے کے لیے چھت کا انتظام کر سکوں۔ اگر آپ کا جواب صرف یہی ہے تو یاد رکھو کہ آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے مومنوں کو خطاب کیا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی، ہم مومنوں کی اس بات کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی دینی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرو۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھو آپ اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے نبھا نہیں رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرنے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کھلا دیں، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنا دیں، بلکہ ضروری ہے کہ آپ بچپن سے ہی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور دینی تربیت کریں۔ اور آپ کو میں بتاؤں تربیت کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور حکیم لقمان کا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ تربیت کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آئے لقمان، حکیم لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، یا بنیّا، بڑا پیارا انداز ہے، لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ لا تشرک باللہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں نہیں ٹھہرانا ہے؟ اس لیے کہ شرکت اور شراکت اور شرک یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس لیے آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اسی طریقے سے جہاں اور بہت ساری نصیحتیں کی، وہیں پر کہا تھا یا بنیّ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ میرے پیارے بیٹے تم نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا۔ اسی طریقے سے اور آگے چلیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سواری پر آپ کے ردیف تھے، یعنی آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، ابھی بچے تھے۔ آپ غور کریں کہ محسن انسانیت نے، معلم کائنات نے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو کیا نصیحت کرتے ہیں جبکہ عبداللہ بن عباس ابھی بچے ہیں۔ آپ نصیحت سنیں، آپ نصیحت سنیں، کہتے ہیں یا غلام الا اعلمک بکلمات ينفعک اللہ بہن، کیا اے بچے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو کلمات تم کو نفع پہنچائیں گے؟ کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے امور کی پابندی کرو، اللہ رب العالمین کے دین پر عمل پیرا ہو جاؤ اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھو جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے منع کیا ہے۔ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو ہر معنی میں اور ہر حال میں سربلندی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرو، جب ہاتھ پھیلانا ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ رب العالمین سے مرادیں مانگو، اللہ رب العالمین سے رزق مانگو، کسی دوسرے کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔
حسین کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہاتھ کسی کے سامنے پھیلایا جائے گا تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے پھیلایا جائے گا. اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ اس سے مانگا جائے, اس کے سامنے رویا جائے, اس کے سامنے کرکرایا جائے, اس سے مرادیں مانگی جائیں. اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اگر مدد طلب کرنا ہو تو اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو. ذرا غور کرو مسلمانوں, توحید کا درس دیا جا رہا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا درس دے رہے ہیں کہ یقین مانو مسلمانوں, اگر آپ نے اپنے بچوں کو توحید کا درس نہیں دیا, اگر آپ نے اپنے بچوں کو اس طرح کی نصیحتیں نہیں کی, تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کا بچہ یہ بھی نہیں جانے گا کہ ہم مسلمان ہیں یا کسی اور قوم کے ماننے والے ہیں, کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں. معلوم یہ ہوا کہ بچہ جب بولنے والا ہو جائے, سمجھنے والا ہو جائے, بولنے کی شروعات کی ہے, آپ اسے اللہ رب العالمین کا نام یاد دلاؤ. اس کی زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے. کلمہ پڑھاؤ اسے نبی کا نام بتاؤ, اسے اپنے مذہب کے بارے میں بتانے کی کوشش کرو مسلمانوں. ورنہ یاد رکھو کہ دنیا ہمارے لیے انتظار میں ہے کہ ہم کب اپنے بچوں کو آزادی دے دیں, ہم کب اپنے بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیں, مسجدوں مدرسوں سے دور کر دیں اور وہ انہیں یہودی, نصرانی اور مجوسی بنا لیں. اس لیے مسلمانوں بچوں کو اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کی معرفت کراؤ کہ اللہ رب العالمین ایک ہے, اللہ سے مانگا جائے گا, تم کو روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے. تم کوئی غلطی کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں اس پر سزا دے گا. اور لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اور آپ جب بچہ بولنے والا ہوتا ہے تو اسے ایسی چیزیں سکھاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں. بچہ بولنے والا ہو گیا, اسے کچھ ایسے کلمات سکھائیں گے کہ یہ کہو, اس طرح کہو. جب بچہ بولتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو ایسا کرتا ہے. اور بڑا ہوتا ہے تو وہ جہاں پر جیسا ماحول ہوتا ہے اسی طرح سے بچہ ٹکلنے لگتا ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی. کہا کہ بچے جو بھی پیدا ہوتے ہیں, کہیں پر بھی پیدا ہوتے ہیں, تمام کے تمام فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. تمام کے تمام بچے پیدائشی طور پر اچھے ہوتے ہیں, نیک طبیعت کے ہوتے ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسا بناتے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے, آپ اسے کس سانچے میں ڈھالتے ہیں. شریعت کی طرف اسے لاتے ہیں, دین کی طرف اسے لاتے ہیں, یا ان چیزوں کی طرف اسے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ. کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا لیتے ہیں, اس کے ماں باپ اسے نصرانی بنا لیتے ہیں, اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا لیتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں, اگر بچہ بچپن میں اللہ کا نام لیتا ہے, بچپن میں اگر آپ کو دیکھ کر کے, آپ کی نقل کر کے مسجد میں آنے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ اپنے بچے کی تربیت میں کامیاب ہیں. ورنہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. بچہ بولنے والا ہوتا ہے اور سمجھنے والا ہوتا ہے. ایسے کالجوں میں, ایسے اسکولوں میں اور ایسی جگہوں پر ہم اپنے بچے کی تعلیم کراتے ہیں کہ بچہ تھوڑا بھی سمجھنے والا ہوا اسے کسی ڈرامے میں حصہ دلایا جاتا ہے, ڈانس پارٹی میں اسے حصہ دلایا جاتا ہے, والدین کو بلا کر کے بتایا جاتا ہے تمہارا بچہ بڑا اچھا ڈانس کرتا ہے. والدین تالی بجاتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا اچھا ڈانس کر رہا ہے, بہت اچھا ہے, بہت بہتر ہے, بہت ساری چیزیں اس نے سیکھ لی ہیں. لیکن کیا آپ نے سوچا کہ یہ جو تربیت ہو رہی ہے
یہ تربیت اس کے لیے آگے چل کر کے نقصان دہ ثابت ہوگی. کیا آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا. لیکن اگر آپ اپنے بچے کو دین سکھائیں گے، مدرسے میں داخل کریں گے، مسجد میں مولوی صاحب کے پاس بھیجیں گے، تو ڈانس سیکھنے کے بجائے وہ قرآن کی آیتیں سیکھے گا، قرآن کی صورتوں پر حفظ کرے گا. اس لیے مسلمانوں، آپ کے گھر کا ماحول جیسا ہوگا اسی طریقے سے آپ کا بچہ سیکھے گا. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. بچہ ابھی چھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ کہاں سے سیکھا؟ اپنے ماں باپ سے سیکھا. بچہ ابھی چھوٹا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے. اس کو گالی کس نے سکھائی؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر سے سیکھا ہے. کس نے سکھایا ہے؟ ہم نے سکھایا ہے، آپ نے سکھایا ہے. اسی طریقے سے بچہ نماز کو نہیں آتا، کس سے سیکھا ہے؟ آپ سے سیکھا ہے. بچہ جھوٹ کیسے سیکھتا ہے؟ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کا ذہن شاید وہاں تک نہ جائے. کوئی آپ کے گھر پہ دستک دیتا ہے، آپ کے ڈور بیل کو بجاتا ہے، ابا حضور گھر میں موجود ہیں، کہتے ہیں بیٹا جا کر کے دیکھو کون ہے. جا کر کے دیکھتا ہے کہ فلاں ہیں. کہا ابا فلاں انکل تشریف لائے ہیں، ابا کو ان سے نہیں ملنا ہے. کہتے ہیں جا کر کے کہہ دو کہ ابا گھر پر نہیں ہے. بیٹا ابھی چھوٹا ہے، بچہ ہے، وہ آ کر کے کہتا ہے کہ ابو نے کہا ہے کہ کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں. جھوٹ کس نے سکھایا؟ آپ نے سکھایا. کہاں سے سیکھا؟ آپ سے سیکھا. آج سے بچے کو معلوم ہو گیا کہ اگر کسی سے نہ ملنا ہو، کوئی بہانہ بنانا ہو، تو اس طرح سے بہانہ بنا کر کے، جھوٹ بول کر کے کسی کو ہم چلتا کر سکتے ہیں. یہ آپ سے سیکھا ہے. اسی طریقے سے والدین آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، گالی سے کام لیتے ہیں. بچہ گالی وہاں سے سیکھتا ہے. یا ایسے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے جو بچے گالی دیتے ہیں. تربیت میں ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو اس کے لیے نقصان دہ. لیکن ہم ان چیزوں کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں. بچہ چھوٹا ہے، 10 سال کا ہے، 11 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، بیڑیوں کا استعمال کرتا ہے. کہاں سے سیکھا؟ آپ نے سکھایا ہے. کیسے؟ آپ نے بھیجا کہ جاؤ ہمارے لیے سگریٹ لے کر کے آؤ، ہمارے لیے بیڑیاں خرید کے لے کر کے آؤ. بچہ روز خریدتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ابا حضور استعمال کرتے ہیں، ابا حضور نوش فرماتے ہیں. سوچتا ہے کہ آج میں بھی دیکھتا ہوں کہ دھواں کیسے نکلتا ہے، اس میں سے دھواں کہاں سے آتا ہے، اس کا مزہ کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے. یہ آپ نے سکھایا ہے. وہ ایک دن ٹیسٹ کرتا ہے، بعد میں وہ گھروں میں چوریاں کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس سگریٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ خود محسوس کریں اور معاشرے کا جائزہ لیں. آپ کو تمام باتیں لگیں گی کہ یہ سب کی سب باتیں سچ ہیں، لیکن کل نہیں مسلمانوں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے ہی کر لے جائیں گے. آپ غور کرو کہ آپ کا بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے. کبھی آپ سوچتے ہو کہ ہمارا بچہ 10 سال کا ہے، مسجد تشریف لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے، یہاں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اگر نہیں آتا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین کے یہاں سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے. آپ سے جواب مانگا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہاں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کہاں تک آپ اس پر عمل پیرا ہیں. آپ کا بچہ اگر پڑھنے جاتا ہے، ہوم ورک نہیں کرتا ہے، مدرسے کا اسکول کا کام نہیں پورا کرتا ہے، آپ اسے ڈانٹ کر کے، مار کر کے زبردستی پورا کرانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا آپ اس کے اوپر زبردستی کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں کہ عصر کی اذان ہو گئی ہے، ظہر کی اذان ہو گئی ہے، فجر کی اذان ہو گئی ہے اور تم اپنے گھر میں موجود ہو، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. سن لو تمام کے تمام والدین کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو خطاب کیا ہے، تم سے ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنی اولاد کو حکم دو، اپنی اولاد
سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال میں ان سے کہا جائے گا کہ تم نماز پڑھا کرو، انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اور آگے ارشاد فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ مسلمانوں آپ غور کرو کہ آپ کا بچہ ابھی 7 سال کا ہے، اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اسے آپ نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور 10 سال کا جب ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر آپ اپنے بچے کو سزا دیجئے۔ لیکن ہائے افسوس، ہم اپنے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کیسے کہیں گے؟ ہم اپنے بچے کو نماز میں کیسے بھیجیں گے جبکہ ابا حضور خود ہی نماز میں نہیں آتے ہیں، خود ہی مسجد تشریف نہیں لاتے ہیں؟ کیسے کہیں گے بچے تم نماز پڑھ کر کے آؤ؟ بچہ جواب میں کہے گا ابا اذان ہو گئی ہے، آپ مجھے تو بھیج رہے ہیں، مجھے تو مار رہے ہیں، لیکن آپ خود کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ نہیں سامنے کہہ پائے گا تو اس کے دل میں یہ بات رہے گی کہ ابا نے مجھے تو بھیج دیا، خود کیوں نہیں آئے، کیوں تشریف نہیں لائے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جب ہم خود نہیں آئیں گے تو بچے کیسے آئیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ بچے وہی کام کرتے ہیں جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بچے وہی کام کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، بچے نقال ہوتے ہیں، نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ماں جیسے کر رہی ہے، ہمارا باپ جیسے کر رہا ہے، ہمارے ابا حضور جیسے کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں سنتیں پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں نفل نماز پڑھتے ہیں، آپ کا چھوٹا بچہ جو ابھی 3 سال کا 4 سال کا ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ نیت باندھ کر کے اپنے مصلے پر کھڑے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا بچہ آپ کے بغل میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! بچے من کے سچے مسلمانوں، ان کو تو آپ جس طرح سے رہنمائی کریں گے بچے وہی کریں گے، آپ کو جو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ وہی کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں آپ اپنے بچوں کی تربیت، دینی تربیت کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ بچے یہ بھول جائیں گے کہ ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں، اور اس طرح کی سچویشن اور اس طرح کی حالت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، اور انہیں اللہ کے بارے میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکھاؤ۔ اس کے دو فائدے ہیں مسلمان، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ ہے۔ کیسے؟ ایک حدیث پڑھ کر کے، اور یہ ہماری آخری بات ہوگی، وقت صاحب نے ذرا بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں ترجمہ بتا دیتا ہوں، مفہوم بتا دیتا ہوں، کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کی تربیت کی، بعض روایتوں میں 2 بیٹیوں کی تربیت کی، ان کو ادب سکھایا، ان کی اچھی تربیت کی، انہیں پڑھایا لکھایا اور ان کا نکاح کر دیا، وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ مسلمان تربیت کیا، اچھی تربیت کیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دین بھی آپ کا بن گیا، دنیا بھی آپ کی بن گئی، لوگ نام لیں گے یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کا لڑکا ہے، انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کی تربیت کی ہے۔ اور بچوں کی بات چیت سے، بچوں کی حرکات سے اور بچوں کے تمام طرح کے رہنے سہنے سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی تربیت کیسے کی گئی ہے، کیسے اس کے ماں باپ ہیں، اس کی تربیت کرنے والے کون لوگ ہیں۔ جب بچہ اچھے کام کرتا ہے، اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے، اچھا اخلاق پیش کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ضرور اس کے والدین بہت ہی مؤدب ہیں اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں، کیونکہ بچے کی تربیت بڑی اچھی کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث۔ مسلمانوں اس حدیث کو سنو اور دیکھو کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، نہ رات کو رات گردانتے ہو، نہ دن کی گرمی، نہ دن کی سردی، نہ رات کی سردی، نہ رات کی تاریکی، اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں آپ کو روک نہیں سکتی ہیں اور نہیں روک پاتی ہیں۔ آپ محنت کرتے ہو بچوں کی پڑھائی کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے، بچوں کو پلانے کے لیے، لیکن اگر آپ کی جو مین چیز ہے، جو سب سے اصلی چیز ہے، جو سب سے ضروری چیز ہے کہ اس کی دینی تربیت نہ ہو پائے، تو
آپ کا محنت کرنا، آپ کا کمانا اور آپ کا رات دن لگے رہنا بچوں کے لیے، یہ تمام کے تمام چیزیں ضائع ہیں اور برباد ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں، تمام چیزیں اس کی روک دی جاتی ہیں، کسی طرح کا اسے کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں دیا جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر تین چیزوں کا اجر اسے برابر دیا جاتا ہے، تین چیزوں کا ثواب اسے برابر پہنچتا رہتا ہے۔ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہو۔ صدقہ جاریہ یعنی کہ آپ نے کہیں پر کنواں کھدوا دیا، نل لگوا دیا، کہیں پر پیڑ لگوا دیا، یا کوئی مسجد بنوا دیا، مسجد میں کچھ آپ نے تعاون کر دیا، کہیں پر کتابیں رکھوا دیا، کہیں پر کچھ بھی رکھ دیا، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ اور جب تک مسلمان ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اسی طرح سے او علم منتفع بھی، یا انسان کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہوں، خطبات کے ذریعے سے، دروس کے ذریعے سے، کتابوں کو لکھ کر کے، لوگوں کو پڑھا کر کے اپنے علم کو پیچھے چھوڑتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، دین کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب تک لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی اسے اس کا اجر ملتا رہے گا اور ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز مسلمانوں، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے جو بھی صاحب اولاد ہیں، او ولد صالح یدعو لہ، کہ انسان ایک نیک صالح اولاد چھوڑ کر کے مرا ہو، جب بھی وہ دعا کرے گی، جب بھی اولاد دعا کرے گی اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ نے اپنے بچے کی تربیت اچھی کی ہے، نیک کی ہے، صالح تربیت کی ہے، دینی تربیت کی ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے اجر کو لکھتا رہے گا، ثواب کو لکھتا رہے گا، آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ لیکن ہائے افسوس، باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے، بیٹا تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو بلا دو کہ وہ جنازے کی نماز پڑھا دے۔ اگر آپ کا بچہ، آپ نے جس پر خرچ کیا ہے، آپ نے جس کو کمانے کے لیے اپنی پوری، جس کے لیے کمانے کے لیے پوری زندگی لگا دی ہے، جس کو سدھارنے کے لیے، جس کو سنوارنے کے لیے، جس کی دنیا بنانے کے لیے آپ نے پوری زندگی لگا دی ہے، اپنے دن اور رات کو نہیں دیکھا ہے، وہی بچہ آپ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، وہ لوگوں کو بلاتا پھرتا ہے کہ مولوی صاحب نماز پڑھا دیں۔ گویا کہ آپ نے سب کچھ کیا، لیکن جو اصلی کام تھا کہ اپنے بچے کی تربیت، دینی تربیت کرنی ہے، وہ آپ نے چھوڑ دیا ہے اور وہ آپ نے مس کر دیا ہے اور آپ بھول گئے اس کو۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ نے آپ کو اولاد جیسی دولت سے نوازا ہے، اپنے بچوں کا مزاج دینی مزاج بنائیں، اپنے گھر کا ماحول دینی ماحول بنائیں، ورنہ آپ یاد رکھیں آپ کتنی بھی محنت کر لیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔